बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल नज़र नहीं आ रहा और इम्पोर्टेड हुकूमत का जाना इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत और पाकिस्तान का मुआशी दिवालियापन की तरफ बड़ी तेज़ी से जो सफ़र है, जो कि खाकम बदहन अल्लाह ना करे कि कभी मुकम्मल हो और हम उस नहज पर जाएं कि हमारा हाल श्रीलंका वाला हो जाए। इस सब में अब कुछ नए फार्मूले और इस सब में अब कुछ नए सेटअप्स की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है और ना कप्तान ना ही इम्पोर्टेड, बल्कि एक नया फार्मूला भी अब गर्दिश करना शुरू हो चुका है। और इस फार्मूले के हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है कि इस वक्त पसे पर्दा क्या चल रहा है, क्या कुछ कंसिडर किया जा रहा है और वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन्हें एक्सरसाइज किया जाएगा। एक चीज़ तो वाज़े हो चुकी है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को जाना होगा, खुद ना गई तो फिर इसे भेजा जाएगा और गालिबन वैसा ही गढ़ा होगा जिस तरह का गढ़ा इमरान खान के लिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इस भानमती के कुंबे ने खोदा था। उसमें ये खुद अगर ना गए तो इन्हें धक्का देकर भी उसमें गिराया जा सकता है। खैर, इज़्ज़त का रास्ता भी है कि ये साइड पर हो जाएं। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन इनसाइड डिटेल्स हैं। इस वक्त बहुत से मुख्तदर हलकों में क्या कुछ डिस्कस हो रहा है, क्या चल रहा है, इस हवाले से मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। और दिलचस्प मामला ये भी हुआ है, उस पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा अब इमरान खान बनने की कोशिशों में लग पड़ा है। और बिलावल भुट्टो ने कल बहुत से लोगों को सरप्राइज़ किया। बतौर वज़ीर ख़ारजा पहला दौरा था अमेरिका का और वहाँ पर खड़े होकर इमरान खान के दौरे रूस का दिफा किया। ऑफिशियली बैठकर ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा और कहा कि उन्होंने ख़ारजा पॉलिसी के तहत ही दौरा किया था और दौरे रूस पर पाकिस्तान को कसूरवार ठहराना गलत है। इसके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के हवाले से भी कहा कि वो गैर सियासी हैं, वो ए पॉलिटिकल हैं। अब एक बड़ा दिलचस्प मामला होने वाला है। पीपल्स पार्टी जो कि पहले इंतखाबात पर राज़ी नहीं थी, उसके खुर्शीद शाह ने कल फ़ौरी इंतखाबात के हवाले से इंदिया दे दिया और बता दिया कि भाई फ्रेश मैंडेट के बग़ैर ये मुश्किल फ़ैसले हम नहीं कर सकेंगे। मरीम नवाज़ ने भी कह दिया कि क्या नवाज़ शरीफ अगर इंतखाबात में जाता है तो 2/3 अक्सरियत दोगे। खैर, आगे जितने सरगोदे वाले थे और जिस कम तादाद में थे उन्होंने हाँ का या ना का वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवाम किसके साथ है ये इस वक्त सबको पता चल चुका है। बहुत से लोग बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस बयान पर हैरान भी हैं और परेशान भी कि बिलावल ने ये सब कुछ क्यों किया। ये एक बड़ी अहम स्ट्रैटेजी के तहत इमरान खान की डगर पर चलकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो बनाया जाएगा और एक जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ये बिलावल को अब तशबीह देना शुरू हो चुके हैं कि भुट्टो ने भी अपना जो करियर है उसका आगाज़ वज़ीर ख़ारजा से किया था। खैर, उस वक्त तक पार्टी नहीं बनी थी और वो पार्टी का सरबराह नहीं था और एक पार्टी का सरबराह दूसरी पार्टी के सरबराह की काबीना का हिस्सा नहीं था। लेकिन चलें, ये उसके अपनी मिसालें दे के अगर कंपैरिजन बिल्ड कर रहे हैं तो ये इस तरह के कुछ मामलात ज़रूर करेंगे कि भुट्टो को जो एक शोहरत मिली थी, जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर मुक़द्दमा लड़कर, इस तरह का भी कोई एडवेंचर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। अब एक जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत की जो बुनियादें हैं वो हिलना शुरू हो चुकी हैं और आज का दिन वैसे ही इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इस भानमती के कुंबे के लिए बड़ा अहम है। खैर, जुम्मा है तो मैं कोई ज़्यादा इनके लिए अच्छे की उम्मीद तो नहीं रख रहा, क्योंकि जुम्मे इन पर बड़े भारी पड़े हैं और आज जितने भी फ़ैसले आएँ उन पर मेरी ये दरख्वास्त होगी इनसे कि मिठाई लेने से पहले एक मरतबा उन फ़ैसलों के उर्दू में तर्जुमे का इंतज़ार करें और उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि बाद में वही फ़ैसले आपके गले पड़ जाते हैं।
اس سب میں پاکستان مسلم لیگ قاف ایک مرتبہ پھر سے اہم ہو چکی ہے اور ڈویژن آبویسلی واضح ہے، چودھری شجاعت حسین ہیں، ان کے صاحبزادے سالک اور طارق بشیر چیمہ حکومت کے ساتھ ہیں، چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے جو ہیں اور وہ خود بھی اپوزیشن یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اس میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت سے ملاقات کی ہے اور اس پر کہا ہے کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، آپ سے آگے بھی مشاورت جاری رکھیں گے، اور آبویسلی اس میں امکانات ہیں کہ چودھری پرویز الہی یہ بات کر چکے ہیں کہ عدم اعتماد جو شہباز شریف کے خلاف آنی ہے اس سے پہلے ہم سالک اور طارق بشیر چیمہ کو اس طرف لے آئیں گے، ایسی اس پاس سے انہوں نے کھینچ لائیں گے۔ تو یہ اس وقت وہ کوشش تو کر رہے ہیں۔ اب یہ اس وقت امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی بوکھلائے ہوئے ہیں اور کل انہوں نے پاکستان کے اداروں پر ایک مرتبہ پھر حملہ کیا اور چیف ایگزیکٹو نے ایف آئی اے کے افسران کو تبدیل کیا۔ آپ نے سو موٹو کیوں لیا؟ عدالتوں سے سو موٹو اور از خود نوٹس پر بغلیں بجانے والے 6 ہفتے کے اندر ہی اس سو موٹو کے اوپر اب افسوس بھی کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے بعد مولانا فضل الرحمان، اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ تو یہ بڑا واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے اور کہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور کسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے۔ اس سب میں ناظرین کرام میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دوں۔ اس وقت ہم اگر شہباز شریف صاحب خود نہیں جاتے تو ایک اتحادی بھی اڑان بھرنے کو تیار ہے، اور اس کے بعد صدر مملکت کے پاس تیار ہے سارا کچھ، پیپر ورک از ریڈی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے وثوق سے کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے اور فوری کہا جائے گا جیسے ہی کوئی اتحادی روٹھا یا گرین سگنل نظر آ گیا۔ اس سب میں اب کچھ اس طرح کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ بات تو سن لی ہوگی کہ کچھ انٹرویوز ہو رہے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے، اور کوئی معیشت دان بھی آ سکتا ہے۔ تو امکانات اس وقت یہ بھی روشن ہو رہے ہیں اور کچھ اندر کھاتے خبریں چل رہی ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو ابتدائیے میں بتایا، اور اس میں بہت سے لوگ اب اس کی ایڈوکیسی بھی سٹارٹ کر چکے ہیں اور اس حوالے سے اس کیس کو پٹ اپ کرنا بھی شروع ہو چکے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایسا نگران سیٹ اپ چاہیے جس میں ٹیکنوکریٹس ہوں، اور اس نگران سیٹ اپ کو 3 مہینے کے لیے نہیں بلکہ 6 مہینے یا 1 سال کے لیے لایا جائے، اور نگران سیٹ اپ کے پاس کوئی اختیارات خاص نہیں ہوتے، تو بجٹ جو ہے وہ بھی نگران سیٹ اپ کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ بجٹ لائے، مشکل فیصلے کرے، معیشت کو ڈگر پر لائے، آئی ایم ایف کے ساتھ ایون ڈیل کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ بھی اس نگران سیٹ اپ کو دی جائے، اور 6 منتھس یا اس سے زیادہ کا یہ نگران سیٹ اپ ٹیکنوکریٹس کا پاکستان کے اندر آئے، اور یہی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار کرے، اور پھر اصلاحات کے ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشنز کو انشور کرے۔ اب اس پر میں ذاتی طور پہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دونوں سائیڈ سے اعتراض آئے گا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی اس پر اعتراض آ سکتا ہے، لیکن اس پر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے اس کے خد و خال میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو شہباز شریف نے امپورٹس اور ان چیزوں کے اوپر بات کی، پابندی لگائی، یہ قابل عمل اتنی زیادہ نہیں ہے، اور یہ ایک طرح کا ماحول بنانے کے لیے ہے کہ ہم فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں معاشی۔ اور پاکستان میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ اگر یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت جو معیشت کے حالات چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کے لوگ سڑکوں پہ ضرور ہوں گے اگر شہباز شریف اقتدار کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اس کے بعد معیشت خراب ہو رہی ہے، دگرگوں حالت ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کا مومنٹم بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں پھر غیر جمہوری قوتیں شاید ان کے لیے خاموش رہنا اور پیچھے بیٹھ کر صرف اور صرف آبزرو کرنا ناممکن ہو جائے اور انہیں سٹیپ ان کرنا پڑ جائے، جو کہ آبویسلی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دروازے اب ہمیشہ کے لیے جس طرح سے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا بند ہو جانے چاہیے، لیکن آبویسلی اس وقت ایک چیز فار شور ہے جو کنفرم ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ شہباز حکومت کو جانا ہوگا اور جانا چاہیے۔ پاکستان کا مفاد بھی یہی ہے، اور اب نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ اکنامک سیکیورٹی اور معاشی سیکیورٹی اور معاشی خود مختاری کتنی اہم ہے قومی سلامتی اور قومی خود مختاری اور قومی سالمیت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تو یہ جانا تو ضروری ہے۔ اب جو اس کے بعد کا معاملہ ہے اس پر ایک آبویسلی ڈیبیٹ چلے گی، اور جو یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات چل رہی ہے، یہ ایک نیا فارمولہ آ چکا ہے، اس پر کنسیڈریشنز شروع ہو چکی ہیں، اور یہ معاملہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید
سر بھی اٹھائے گا اور اس میں ابھی مزید لوگ بھی شامل ہوں گے اور مزید اس پر بات بھی ہوگی، اسے پبلک ڈیبیٹ میں لایا جائے گا اور اس پر ڈیبیٹ بھی ہوگی۔ تو یہ اس وقت کچھ چیزیں ہیں جو زیر غور بھی ہیں، اور شہباز شریف کو ہر صورت کچھ مقتدر حلقوں کی طرف سے کنونس یہ ضرور کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے بھی کہ وہ عزت سے چلے جائیں تاکہ مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ آئے۔ ڈبل سینچری ہو چکی ہے۔ شہباز سپیڈ کی بڑی بات کرتے تھے پنجاب میں، وفاق میں شہباز سپیڈ سے ہی بڑی تیزی سے معاملات خراب ہوئے ہیں اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور اپنی حکومت میں یہ مریم بی بی نے بھی پاکستان کو وینٹیلیٹر پہ کل پہنچا دیا، حمزہ پہلے پہنچا چکا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کام بہت خراب کر رہی ہیں، اور انا کو اس وقت چھوڑنا ہوگا، اور شہباز شریف کو اپنے بڑے بھائی کی اب بات مان لینی چاہیے۔ اور نواز شریف اس وقت تیار ہے، صرف شہباز شریف جنہوں نے اچکن سلوائی ہوئی تھی وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اس وقت حکومت چھوڑ دی میرے نام پہ پکا پکا کاٹا لگ جائے گا، اور پھر میری اپنی ذاتی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ چاہے سیاست بچانے میں یہ نون لیگ کی سیاست ختم کر دیں، پاکستان کی معیشت کی تباہی پھیر دیں، پتہ نہیں یہ اس وقت کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔